بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ چونکہ سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے، اس لیے اس کا طریقہ نیت اکثر خطبہ ائمہ کرام بتلا دیا کرتے ہیں۔ آج میں یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک نمازی عیدگاہ پہنچا تو امام صاحب تینوں تکبیرات کہہ چکے تھے اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت جاری تھی، قرأت جاری تھی، تو وہ آنے والا نیت کرتے ہی پہلے 3 تکبیرات وقفہ کیے بغیر کہہ کر نماز میں شامل ہو جائے گا۔ جائے کہ امام سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہو، پڑھتا رہے، تکبیریں چونکہ کہنی واجب تھیں یہ کہے گا۔ اور اگر امام صاحب پہلی رکعت کے رکوع میں چلے گئے ہیں، اب یہ تاخیر سے آنے والا جس کو مسبوق کہا جاتا ہے، یہ نیت کرتے ہی فوراً رکوع میں جائے گا۔ اور اگر اس کو یہ اندازہ ہے کہ میں نے رکوع میں تینوں تکبیریں بھی کہیں، ساتھ سبحان ربی العظیم بھی کہا، تو امام صاحب رکوع سے اٹھیں گے نہیں، پھر تو یہ دونوں کہے، تکبیرات بھی کہے اور سبحان ربی العظیم بھی کہے۔ اور اگر اسے یہ اندازہ ہو کہ میں نے تکبیرات کہیں تو امام صاحب اٹھ جائیں گے، تو صرف تکبیرات کہے، سبحان ربی العظیم نہ کہے، اس لیے کہ تکبیرات کہنی واجب ہیں اور یہ تسبیح سبحان ربی العظیم سنت نبوی علیہ السلام ہے۔ امام رکوع سے اٹھا، یہ مقتدی جو لیٹ پہنچا، اس نے تکبیرات رکوع میں کہہ لیں، تو یوں اس کی پہلی رکعت بھی ہو گئی، دوسری بھی امام کے ساتھ ہوگی، عید کی نماز مکمل ہو گئی۔ اور اگر یہ شخص پہنچا، امام صاحب عید الاضحیٰ کے دوسری رکعت کے رکوع میں تھے، تو پھر بھی یہی طریقہ اپنانا ہے کہ اس آنے والے کو اندازہ ہو کہ میں نیت کر کے تکبیرات کہہ کے رکوع میں جاؤں گا تو امام صاحب اٹھ جائیں گے۔ اب اسے چاہیے کہ نیت کر کے امام کے ساتھ رکوع میں چلا جائے اور وہاں تکبیرات بھی کہے، سبحان ربی العظیم بھی کہے۔ اگر دونوں کہنے کا موقع نہ ہو تو تکبیرات ضرور کہے، اور پھر امام جب سلام پھیر لے گا، اب یہ شخص کھڑے ہو کر پہلے ثنا پڑھے گا، پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورۃ الفاتحہ 7 سورت ملائے گا، اور اب یہ 3 تکبیرات کہے گا۔ اگر یہ امام کے ساتھ پڑھتا تو ثنا کے بعد تکبیرات کہنی تھی۔ اب یہ پہلی رکعت اکیلا پڑھ رہا ہے، چونکہ امام نے سلام پھیر دیا ہے، اب یہ رکوع میں جانے سے پہلے قرات کے بعد تکبیرات پڑھے گا، اس لیے کہ تاکہ پہلی اور دوسری رکعت میں تکبیرات مسلسل اکٹھی نہ ہو جائیں۔ یوں ایک شخص اگر مسجد میں پہنچا اور امام صاحب نے ابھی سلام نہیں پھیرا تھا، التحیات پڑھی جا رہی تھی، تشہد پڑھا جا رہا تھا، تو یہ شخص تشہد پڑھے گا، درود شریف پڑھے گا، دعا پڑھے گا، سلام نہیں پھیرے گا، کھڑے ہو کر یہ دونوں رکعات مکمل کرے گا، اور دونوں رکعات یوں ہی پڑھے گا جیسے یہ امام کے پیچھے جس ترتیب سے پڑھتا ہے۔ اگر یہ شخص پہنچا اور عید کی نماز ہو چکی تھی تو یہ اکیلا عید کی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ عید کی نماز کے لیے جماعت کا ہونا شرط ہے۔ اگر یہ 3-4 آدمی تھے تو کسی دوسری مسجد میں پہنچنے کی کوشش کریں گے جہاں ابھی عید کی نماز نہ ہوئی ہوگی، اور اگر دیگر مساجد میں بھی عید کی نماز ہو چکی ہو تو یہ کسی ایسی مسجد میں پہنچیں گے جہاں عید کی نماز نہیں ہوئی۔ یہی حضرات 4 ہیں یا 10 ہیں، اپنی عید الاضحیٰ کی جماعت کروائیں گے۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ ہمارے اذہان میں یہ بیٹھ چکا ہے کہ امامت امام صاحب مولوی صاحب کا کام ہے، یہ کنسیپٹ غلط ہے۔ جماعت ہر عاقل بالغ باعمل مسلمان کروا سکتا ہے، تو کوئی بھی شخص
جو اس اہلیت کا اہل ہو وہ عید الاضحیٰ کی جماعت کروا سکتا ہے۔ یہ لیٹ آنے والے 4-5 حضرات کسی بھی مسجد میں جا کر بجماعت عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور آخری گزارش، اگر موسم کی خرابی یا کسی بھی وجہ سے عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کو نہ پڑھی جائے تو 11 کو زوال سے پہلے پڑھی جا سکتی ہے۔ اور بالفرض اگر کسی شرعی وجہ سے عید کے دوسرے دن بھی عید نہیں پڑھی گئی تو پھر تیسرے دن زوال سے پہلے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ وہ احکامات ہیں جو ہمیں سیکھنے چاہیے، ہمیں یہ احکامات آنے چاہیے۔ اس میں شرمانے کی بات نہیں، اس میں گھبرانے کی بات نہیں۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلبوا العلم من المہد الی اللحد۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، ماں کے پیٹ سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، دنیا میں آتے ہی سیکھنا شروع کر دو اور مرتے دم تک سیکھتے رہا کرو۔ اللہ رب العالمین کا فرمان، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ نہ جاننے والوں سے پوچھا کرو۔ علم سیکھنا چاہیے، دین اہم ہے، ہماری شخصیت اہم نہیں۔ نہ آئے تو پوچھ کر عمل کیا جائے۔ اللہ رب العالمین احکامات سیکھ کر اخلاص اور خلوص سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علی الا البلاغ المبین۔